الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی جائیں گی اور بڑی اذیت پہنچانے والی باتیں تم کو سننے کو ملیں گی۔ ایسے موقع پر اگر تم صبر کرو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو تو یہ سب سے زیادہ بہتر راستہ ہے۔ ہر دور میں اسی طرح ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ہمارے ایمان کا امتحان، ہمارے دین اور مذہب کا امتحان، ہماری استقامت کا امتحان ہر دور میں لیا گیا ہے اور لیا جائے گا۔ اگر امتحان بند ہو جائے تو سمجھیے کہ آپ کا چیپٹر بند ہے۔ جب تک امتحان جاری ہے اس وقت تک یہ ہماری زندگی اور دینی اور ایمانی غیرت بھی ہمارے اندر موجود ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اگر ایسے حالات آویں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ صبر کا راستہ اختیار کرو اور تقوی کا راستہ۔ صبر نام ہے اپنے آپ کو قابو میں کرنے کا، اور تقوی نام ہے شریعت کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کا۔ یہ دو چیز بہت ذمہ داری کی ہے۔ انسان سب سے پہلے اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں کرے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلے۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی بڑا مشکل ہے۔ اگر کچھ آ جاتا ہے، کچھ ہمارے پاس ہو جاتا ہے تو انسان کو کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ دولت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، کچھ شہرت مل جاتی ہے تو انسان پتہ نہیں کیسے کیسے خواب دیکھنے لگتا ہے اور کیا سے کیا سوچنے لگتا ہے، شداد کی جنت بنانے لگتا ہے اور فرعون کی خدائی اس کے ذہن میں مچلنے لگتی ہے۔ صبر کرنا اسی موقع پر ہے جب آپ کے پاس موقع ہو، اور موقع رہتے ہوئے اپنے آپ پر کنٹرول کرو۔ ایک نابینا انسان اگر کسی عورت کو نہیں دیکھتا ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آنکھیں دیں، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس ہاتھ ہو، دولت ہو، مواقع موجود ہو، اس کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے۔ اور یہ سب سے بڑی کمی ہے آج کے نوجوانوں کے اندر۔ ہمارے اس دور میں سب سے زیادہ یہ ہمارا جوان طبقہ
جو شباب اسلام ہے، نوجوانان اسلام ہے، جن سے امیدیں ہیں اگلے مستقبل کی، اور جن کو اس دین اور اس نظام کے باغ ڈور کو سنبھالنا، ان کو کنٹرول نہیں ہے اس دور میں، وہ کنٹرول سے باہر ہیں۔ ذرا سی چیز پر اس طرح اچھلنے اور کودنے لگتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ ان کو دنیا ہی میں شداد کی جنت مل گئی، قابو نہیں۔ دولت ملی، پتہ نہیں کن کن فضول چیزوں میں انسان اپنے آپ کو، اس دولت کو خرچ کرتا ہے۔ جائز چیز میں خرچ نہیں کرے گا، ناجائز چیز میں خرچ کرے گا۔ یہ کنٹرول نہ ہونے کی علامت۔ آپ کے پاس طاقت ہے تو اس طاقت کا استعمال اپنے پرائے کی مدد کرنے میں خرچ ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے پرائے کو مٹانے میں۔ اللہ نے آپ کو جوانی عطا فرمایا ہے تو اس جوانی کی طاقت کو اپنے باپ کے سامنے سرنڈر کر کے ان کی طاقت کو اضافہ کرنے میں خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے باپ کے مقابلے میں اپنی طاقت کو استعمال کرنے میں خرچ ہونا چاہیے۔ یہ کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسے نہیں نوازتے ہیں، ہر ایک کو نوازتے ہیں، لیکن اس نوازنے کے بعد اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ سب سے بڑا ایمان ہے اور سب سے بڑی دانش مندی۔ جس شخص میں اور جس جماعت میں یہ قابو پیدا ہو گیا اور یہ صبر کی طاقت پیدا ہو گئی، وہی انسان کامیاب ہوگا اور حالات کا مقابلہ کر سکے گا، ورنہ حالات تو آتے رہیں گے۔ اگر حالات آنے کے بعد آپ کے حواس باختہ ہو گئے، حالات آنے کے بعد ہوش و حواس ہمارے اڑ گئے اور ہم گھبرا گئے، تب بھی ہمیں شکست سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ تدبیریں کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ ہے صبر اور یہ ہے تقوی۔ تدبیریں کرنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر انسان کو یہ حاصل نہ ہو تو وہ کوئی اس کو بچا، اللہ تعالیٰ خود سے کسی کو نہ بچاتے ہیں نہ کسی کو مٹاتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نہ آسمان سے نہ کسی کو بنانے کے لیے آتے ہیں نہ کسی کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، ایسے اسباب اور ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بچانا چاہے، بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتا ہے، بچانا چاہے بچا سکتا ہے، مٹانا چاہے تو مٹا سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر دنیا کی ساری مخلوق مٹ جائے، فنا ہو جائے، ایمان سے محروم ہو جائے، دین سے محروم ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہ ساری دنیا فرما بردار ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں۔ آج جوانوں کو اور ایسے تمام لوگوں کو جن کو اللہ نے تھوڑا بہت بھی نوازا ہے، ان کو اپنے آپ پر قابو کرنے کی ضرورت ہے اور ان ذرائع اور ان وسائل کو صحیح موقع پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آج کل کے جو نوجوان بچے ہیں غلط ماحول میں ایسے بگڑ چکے ہیں کہ ماں باپ کو ان پر کنٹرول نہیں ہے، بزرگوں کو کنٹرول نہیں ہے۔ وہ شکست خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ شکست خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ ان مسلمان بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی اخلاقیات کیا ہیں۔ ان مسلمان بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ دین ہمارا کتنی مشکلوں سے اس ملک میں اور ساری دنیا میں اور چپا چپا میں پہنچا ہے، اور ہمارے بزرگوں کی کتنی قربانیاں اس کے پیچھے رہی ہیں۔ اگر ہم بھی اسی طرح ہوتے کہ جو ملا اس کو منہ مار لیا، جو لذت ملی، جو شہوت ملی اور جو طاقت ملی، اس طاقت کا جیسا چاہا استعمال کر لیا، تو ہم میں، مومن میں اور کافر میں کیا فرق رہے گا؟ موقع رہتے ہوئے، ساری چیزیں میسر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں کرنا، عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، یہ ہے اصل صبر۔ اور یہ اسوہ ملتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کام شروع فرمایا تو آپ کے اس کام کے شروع ہونے کے بعد بے چینی شروع ہو گئی، اضطراب، کافی ہنگامے، فساد، ظلم اور ستم۔ لوگوں نے لالچ دی اور ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، لیکن کوئی لالچ آپ کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکی۔ تمام
بڑے بڑے مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور دولت مند لوگ آئے تھے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، خاندان کے بزرگ بھی موجود تھے، ان کے سامنے میں یہ بات رکھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ کام شروع کیا ہے اس کام کو چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ کا مقصد اس کام سے یہ ہے کہ پورے عرب کی سرداری آپ کو مل جائے تو ہم سب بے اتفاق رائے آپ کو ہم سردار تسلیم کر لیتے ہیں، مگر اس کام کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ یتیم ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، عرب کی ساری دولت آپ کے پاس جمع ہو جائے تو ہم دولت بھی دینے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کا مقصد عرب کی سب سے بڑی حسین اور جمیل عورت سے شادی کرنے کی ہے تو میں حسین و جمیل عورت سے شادی بھی کرنے کے لیے ہم لوگ آپ کے تیار ہیں، ہم ڈھونڈ کے شادی کر دیں گے، مگر یہ کام چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع تھا کہ مشکل راستہ چھوڑ کر مزے والا راستہ اختیار کریں معاذ اللہ، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ سن لیجئے، ابو طالب چچا جان آپ بھی سن لیجئے کہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ یہ تو معمولی دولت اور ریاست اور آسمان اور یہ عورت کی بات کرتے ہیں، اگر آسمان سے چاند اور ستارے بھی میرے ہاتھ میں لا کر دے دیں گے تب بھی میں اپنا کام چھوڑنے والا نہیں ہوں، ہر حال میں یہ کام جاری رکھوں گا۔ موقع تھا، اس موقع کو ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ پر کنٹرول کرنا اور اپنی طاقت کو صحیح موقع پر استعمال کرنا، یہ ہے صبر۔ اگر یہ نہیں ہے تو آج کے نوجوان کل کافروں سے بدتر ہوں گے، اور ضرورت ہے آج کے جوانوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے۔ دولت اور طاقت زمین کے خزانے، زمین کے اندر سے سارے خزانے نکل رہے ہیں، اور جو کل جن چیزوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا آج وہ چیزیں میسر آ گئی ہیں لوگوں کے پاس، لیکن اس کا بے جا استعمال بھی ہو رہا۔ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، ورنہ جو حالات ہیں، ایک مسجد گئی ہے، پتہ نہیں کتنی مسجدیں نشانے پر ہیں۔ اگر یہ اوقاف کا جو قانون ان لوگوں نے لایا ہے اور اس کو یعنی نافذ کرنے کی کوشش میں ہے، خدا نہ خواستہ، تو صرف ایک مسجد کا ہم نے رونا رویا، نہ معلوم گاؤں گاؤں کتنی مسجدوں کتنی قبرستانوں کا بھی ماتم کرنا پڑے گا۔ کنٹرول کریں، سب سے زیادہ اس میں نوجوانوں کو اور جوانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ حشر کیوں ہو رہا؟ چونکہ ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو ان مسجدوں پر قبضہ دوسروں کا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ آج جو اوقاف جن کے لیے اس طرح کے قوانین لائے جا رہے، ان اوقاف کی حفاظت کرنے والے لوگ خود ہم میں نہیں ہیں، ہم لوگ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی مارکیٹ میں بڑی بڑی دکان ہے، اس کا معمولی کرایہ، جس کو سوچ کر کے ہنسی آتی ہے، سن کر کے ہنسی آتی ہے، معمولی کرایہ پر بڑی بڑی چیزیں، اور کتنے لوگوں نے تو اوقاف کی جائیدادوں کو فروخت کر دیا، مسلمانوں نے ہی گھر بنا لیا۔ ہماری اس جرأت نے لوگوں کو جرأت بخشا ہے کہ آج وہ یہ قانون سازی کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ستایا جائے گا، آزمایا جائے گا، تمہاری مال کا بھی نقصان ہوگا، تمہاری جان کا بھی نقصان ہوگا، اور تمہیں ان مشرکوں کی طرف سے اور ان اہل کتاب کی طرف سے بڑی سخت دکھ بھری باتیں بھی سننے کو ملیں گی، لیکن تم صبر کا راستہ اور تقوی کا راستہ اختیار کرو تو تم انشاءاللہ عزیمت پر عمل کرنے والے ہوگے اور اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا، کوششیں کرتے رہیے، کوششیں کرتے رہیے، ساری کوششیں بیکار ہیں۔ انسان اندر سے اگر مضبوط نہ ہو تو باہر کا کوئی سپورٹ اس کو کام نہیں کرے گا۔ ایک انسان درخت پہ چڑھنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ بولتا ہوں، درخت پہ چڑھنا چاہتا ہے، وہ خود جب تک کوشش نہیں کرے گا چڑھنے کی، نیچے پیچھے سے دھکا دینے والوں کے دھکا دینے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں، ہمارا اندر ایمان ختم ہو چکا ہے، اور اس کا موقع، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہمارے پاس کوئی دولت آتی ہے، اس دولت کو کس طرح اڑاتے ہیں۔
جب ہمیں طاقت ملتی ہے تو اپنے طاقت کے نشے میں کس طرح اپنے اور پرایوں کو اور انسان کو اور اللہ رسول کو کیسا بھول جاتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ناچار فقیر ہیں، تو مسجد اور مدرسے میں تو جا کے بیٹھیں گے اور پھر اللہ اللہ ہی کی بات کریں گے، وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو، آپ کے پاس ساری چیزیں میسر ہوں، جوانی یا شباب کا جنون بھی موجود ہو، الشباب شعبۃ من الجنون، پھر بھی اللہ کو فراموش نہ کریں اور اللہ تعالی ہمیشہ دل میں بسا رہے، اللہ کے خلاف کام نہ کریں، اپنے آپ پر صبر کریں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ کنٹرول نہ کرنے والے لوگ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں اور کنٹرول کرنے والے لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی کمی ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں ہندوستان میں تشریف لائے، بڑی آزمائشوں سے انہوں نے وقت گزارا، اور ہر بزرگ کا ہر یعنی قائد وقت کا اور ہر وارث نبی کو اسی طرح تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا۔ بڑی بڑی یعنی ان کے سامنے یعنی پیشکشیں تھیں، مال اور دولت کی پیشکشیں تھیں، وہ چاہتے تو قبول کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا کہ میں جو راستہ پر اللہ کے راستے کو اور صبر کے راستے کو، تقوی کے راستے کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امیر وقت، امیر المومنین، خلیفہ وقت نے آ کر کے درخواست کی کہ آپ قاضی بن جائیے، منصب قضا قبول فرما لیں۔ قاضی سمجھتے ہیں چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیجئے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ آپ وہ فیصلے کرائیں گے جو فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، اب میں اللہ کے فیصلے کو نافذ نہیں کر سکوں گا۔ اگر نافذ کروں گا تو مجھے آپ منصب قضا سے ہٹا دیجئے گا، تو میں آپ کا اہل کار بن کر اور کٹھ پتلی بن کر میں فیصلے نہیں کر سکتا۔ آج کل کی عدالتیں آپ نے دیکھا ہوگا، اخبارات میں بہت سارے ویڈیو بھی آئے ہیں کہ چیف جسٹس کے یہاں امیر وقت جاتا ہے اور ساری کارروائی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ایسے ویڈیو آئے ہوں گے، لیکن پہلے کے چیف جسٹس قاضی القضات کبھی بھی امیر کی اور رئیس کی اور حاکم وقت کی رعایت کر کے فیصلے نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی مرضی دیکھ کے فیصلے کرتے تھے۔ ان کے سامنے کسی حاکم کا خم و ابرو نہیں، بلکہ اللہ کے اشارے اور اللہ کی مرضی اور شریعت کا حکم سامنے ہوتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں قاضی نہیں بن سکتا۔ کہ کیوں نہیں بن سکتے؟ کہا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ یہی کہہ سکتا نا انسان، صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا، امیر المومنین نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ میں صلاحیت ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جھوٹا آدمی قاضی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، تو جھوٹا آدمی قاضی نہیں بن سکتا ہے۔ قاضی بننے کے لیے سچا آدمی ہونا چاہیے۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ آخر کار اتنا بڑا عہدہ چھوڑا جس کے لیے لوگ تمنائیں آرزویں کرتے ہیں۔ اخوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس مقام کے مالک تھے، جس علم اور جس تقوی کے مالک تھے، اگر اس مقام پر جاتے بھی تو انشاءاللہ وہ اپنے فرائض کو پوری طرح ادا کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، میں دنیا کی لالچ میں آنے والا نہیں ہوں۔ آخر کار امیر وقت نے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا یہ ائمہ کرام کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، حضرت یوسف کی سنت ہے، اور لوگوں کے پتھر کھانا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، قائدین کی سنت ہے، علماء کی سنت ہے، اور لوگوں کو پتھر مارنا یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے۔ پتھر کھانا یہ نبیوں کی سنت ہے، جیل میں جانا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے، اور آخر کار اسی جیل کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ تا حیات وہ اسی جیل میں رہے، وہیں سے آپ کی لاش نکلی، لیکن آپ نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ دوستو، موقع ملے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، موقع مل کر کے کنٹرول نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی جو ہے بیوقوفی ہے، سب سے بڑی حماقت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں تھی،
بہت بڑے بزنس مین تھے، کپڑوں کے سب سے بڑے تاجر تھے اپنے زمانے میں، لیکن ایک ذرا سا شبہ ایک بار ایک نوکر کو، اپنے خادم کو کہہ کر آئے تھے کہ فلانے تھان کے اندر کپڑے میں ایک عیب ہے، اس عیب کو بتا کر کے بیچنا، چھپا کے نہ بیچنا، اندر لپٹا ہوا ہے، بتا دیا کہ اس عیب کو بتا کر کے بیچنا، اگر اس کی مرضی ہوگی لے گا نہیں لے گا، چھپا کے نہ بیچنا۔ امام صاحب کو تو اپنی علمی مصروفیات کی بنا پر وقت کم ملتا تھا، اس خادم نے، اس ملازم نے اس کو بتایا، بغیر بتائے ہوئے بیچ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے روزانہ بہت کپڑوں کی سیلنگ تھی ان کی، بیچ دیا۔ امام صاحب شام کو پوچھے، امام صاحب نے پوچھا کہ وہ تھان فروخت ہوا یا رہ گیا؟ بولا کہ حضور تھان تو فروخت ہو گیا، تو تم نے وہ عیب بتا دیا تھا؟ کہا کہ نہیں، وہ تو بھول گیا۔ اس ایک تھان کی قیمت صرف صدقہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن کی ساری کمائی اللہ کے لیے صدقہ کرو، اس دن کی پوری سیلنگ اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم نے دھوکہ دیا اپنے سامنے والے فریق کو، بغیر بتائے ہوئے آپ نے اسے بیچ دیا۔ یہ ہے موقع تھا، چھپ کے بک بھی گیا تھا، مال بک چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس پوری رقم کو صدقہ کیا۔ یہ ہے دوستو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ جب تک ہمارے اندر یہ صبر اور یہ ایمان پیدا نہیں ہوگا، ظاہری کوئی تدبیر کام نہیں کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔